رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ورس 113۔ The Jews say the Christians are not on the right track, and the Christians say it is the Jews who are not on the right track. Yet both read their holy books, Torah and Gospel, and those who have no knowledge of their holy books say like to what both of them say. So Allah will judge between them in their dispute on the day of judgment. اس آیت میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے خلاف ڈفرینس یا ڈفر آف اوپینینس کرتے تھے اور اپنی رائے کو صحیح اور دوسرے کی رائے کو غلط کہتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ ان کی یہ آپس کی خلش بہت دیر سے چلتی آ رہی تھی، بیفور ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، لیکن ان کے اس اختلاف کو ایک دوسرے کو جج کرنا اور ایک دوسرے کو غلط کہنا، وہ ایک طویل عرصے تک ان کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ لیکن اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا اونلی جج، وہی جج کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ سچ چھپا نہیں رہ سکتا۔ سچ کو چاہے توڑ مروڑ کر بھی آپ غلط فارم میں بھی آپ پیش کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم غلط کو بھی اگر سچ بنا دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیب کے علم حاصل ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو اپنے کسی بینیفٹ کے لیے وہ آپس میں الائز بن جاتے تھے اور صلح کر لیتے تھے اگینسٹ مسلمانوں کی کسی بھی رائے کے، تو وہ اپنی جو مفادات کے لیے جو ٹروتھ تھا اس کو بھی وہ جھٹلا دیتے تھے۔ نالج ہونا صرف اور صرف نالج ہونا از ناٹ انف۔ نالج ہونا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل کرنا، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ اور اگر آپ کو ایک چیز کا نالج ہو، یا تو ایک انسان بالکل بلینک ہوتا ہے نا کہ آپ کو نالج ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کو واضح دلائل بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اور پھر بھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، تو پھر اس میں بہت زیادہ خرابی ہے، پھر اس پوچھ ہوگی اس کے بارے میں۔ تو اب ہم پریکٹیکلی لائف میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اس سے لیسنز کیا ملتے ہیں ہمیں، وہ دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ہی جگہ پر ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے یا آرگیومنٹس میں پڑیں۔ سب سے پہلا بڑا لیسن تو ہمیں یہ ملتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کبھی آرگیومنٹس میں نہ جائیں، اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھیں، دوسرے کی بات سننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ ہمارا صرف فوکس آن ڈفرینسز ہوتا ہے، فوکس آن یونٹی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈسپیوٹس، آرگیومنٹس، ڈفرینسز، یہ آپ کو کسی بھی پازیٹیو نتیجے پر نہیں پہنچا سکتے، رادر اس کے بارے میں آپ سے کویشچن کیا جائے گا، اس میں آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں مل سکتا۔ اور اسپیشلی جب یہاں پر اس آیت میں یہ بھی فوکس کیا گیا نا کہ اسپیشلی جب آپ کو نالج ہو ایک بات کا اور آپ پھر بھی اس چیز کو ڈینائی کریں، پھر بھی آپ غلط کرتے جائیں۔ فار ایگزامپل، ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آرگومنٹس کرنا اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپیوٹس کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس طرح کی ڈویژنز اور ڈسپیوٹس پر سوائے خرابی کے کچھ نہیں آپ کو ملتا۔ تو جب آپ کو ان چیزوں کا نالج ہو تو ٹرائی ٹو اوائڈ دوز سچویشنز۔ یونٹی، اتحاد، ٹوگیدرنیس، دس از وٹ اللہ لوز۔ سورہ توبہ آیا 71 میں ہے، بلیونگ مین اینڈ بلیونگ ویمن آر ایلائز آف ون another۔ یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ کتاب ان کو پتہ تھی، انہوں نے پڑھی تھی، لیکن دے نیور فوکسڈ آن اٹ، اور انہوں نے کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ قرآن کا ہر ورڈ، ہر ورس پڑھ کے آپ کو بے انتہا لیسنس ملتے ہیں۔ اٹس سچ اے ڈیپ اوشن کہ جس میں آپ جتنی دفعہ ڈائیو ان کریں گے آپ کو ایک بہت بینیفیشل اور بہت ہی ڈفرینٹ آپ کو راستے نظر آئیں گے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، گائیڈنس دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.